من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا راحت العاشقین یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، آج ہم بیان کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک کے حوالے سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کے پیچھے بے بہا حکمتیں، بے بہا راز پوشیدہ ہیں۔ سامعین محترم، ہر لباس، کون سا لباس استعمال فرمانا ہے اور کون سا لباس استعمال نہیں کرنا، کس میں فائدہ ہے کس میں فائدہ نہیں ہے، ہر ایک بات جو ہے وہ میرے کریم آقا لجپال آقا نے اپنی امت کو بتا دی۔ سامعین محترم، دیکھیں کوئی اتنا بھی پیار کرتا ہے اپنی امت سے، اندازہ کریں کہ جہاں پہ اعمال کے حوالے سے بتایا، اخلاقیات کے حوالے سے بتایا، وہاں پہ یہ بھی بیان فرمایا کہ میری امت، میرے غلاموں، تم یہ لباس پہنو گے تو تمہیں شفا بھی ملے گی، فائدہ بھی ہوگا۔ اگر یہ ایسا لباس پہنو گے یا ان رنگوں کو استعمال کرو گے وہ تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی پسند اور ناپسند بھی بتا دی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایسا لباس پہنو کہ تم سے میرا رب بھی پیار کرے، میرا رب بھی پیار کرے۔ تو یہ دیکھیں، پھر خود وہ پہن کے لباس جو ہے وہ ہمیں بتا دیا، سکھا دیا کہ جب سرکار نے وہ لباس پہنا ہوگا تو اللہ یہ دیکھے گا کہ یہ میرے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہے، یہ تو میرے محبوب کی سنت کو ادا کر رہا ہے، تو دیکھو سنت کا بھی اللہ پاک پھر آپ کو اجر عطا فرما دے گا۔ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت جو ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، لڑکے ہیں، جوان ہیں، کہ اللہ پاک ہمیں بھی کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی انداز میں سنت مبارکہ کچھ حصہ ادا کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم میں سے کچھ ساتھی ماشاءاللہ سے کرتے بھی ہیں، سنت کو ادا بھی کرتے ہیں۔ سامعین محترم، سفید لباس کے حوالے سے میرے اور آپ کے لجپال آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفید لباس پہنا کرو، اور خود سرکار نے اس کو بہت پسند فرمایا اور اپنی امت کو تاکید فرمائی اور فرمایا کہ یہ سفید کپڑے زیادہ صاف اور پاکیزہ ہیں، اور جو تم لوگوں کے مردے ہیں، جو جن کا انتقال ہو جاتا ہے نا، تو ان کو بھی کفن جو ہے وہ سفید لباس کا پہنایا کرو، کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زیادہ تر سفید لباس استعمال فرماتے تھے۔ سامعین محترم، دستار مبارک سے شروع کرتے ہیں۔ دستار مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنا کرتے تھے وہ زیادہ تر سفید ہوا کرتی تھیں، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کی دستار مبارک بھی پہنی اپنے سر مبارک پر، اور کبھی کالے رنگ کی، سیاہ رنگ کی بھی جو ہے وہ دستار مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنگ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک زیادہ تر سیاہ ہوتی۔ اچھا، اب یہاں تک دیکھیں کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہیں صحابہ کرام کہ وہ حضور علیہ السلام کی ادا کو بڑا نوٹ کرتے تھے اور لکھ لیا کرتے تھے، اور سینہ بسینہ آگے لوگوں کو بتایا کرتے تھے، کہ یہاں تک انہوں نے غور کیا، دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار مدینہ آقا مالک کہ
دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر میں موجود ہیں تو کتنی گز لمبی دستار پہنا کرتے تھے؟ 7 یا 8 گز لمبی دستار پہنا کرتے تھے۔ جب 5 وقت کی نماز کے لیے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف لاتے اور پھر نماز باجماعت ادا فرماتے تو اس وقت آپ کی جو دستار مبارک کا سائز مبارک کیا تھا؟ 12 گز۔ اور جب بڑے اجتماع ہوا کرتے جیسے عید کا اجتماع یا جمعے کی نماز کا اجتماع ہوا کرتا تو 14 گز آپ کی دستار مبارک کا جو ماشاءاللہ سے ہوتا سائز، اور جنگ کے وقت وہی دستار مبارک ماشاءاللہ سے 15 گز کپڑے کی آپ استعمال کیا کرتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ دیکھیں کتنی تفصیلاً بیان کی گئی ہے کتابوں میں۔ اچھا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ شریف بھی پہنا۔ امامہ شریف جو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے نا تصاویر میں اکثر آتا ہے کہ سبز رنگ کا امامہ شریف اکثر آپ دیکھا کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید دستار مبارک بھی پہنی تو سفید امامہ شریف بھی پہنا، اور سیاہ رنگ کا امامہ شریف بھی پہنا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے علماء کرام ماشاءاللہ سے امامہ شریف پہنتے ہیں تو اس کا جو ایک کپڑا ہوتا ہے نا تھوڑا سا پیچھے لٹکا لیتے ہیں، بالکل سر کی بیک سائڈ پہ لٹکاتے ہیں، تو وہ جو لٹکانا ہے کپڑا شملہ اسے کہتے ہیں، تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے جو مرد حضرات ہیں فرمایا ان کو کہ امامہ باندھنا اختیار کیا کرو کیونکہ یہ فرشتوں کا نشان ہے، اور اس کو اپنے پیچھے لٹکایا کرو۔ یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اندازہ کریں امامہ پہننا بھی سکھا رہے ہیں اپنی امت کو۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے جو ہے وہ ٹوپی بھی استعمال کیا کرتے تھے اور کبھی نہیں بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک اور بڑے پتے کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر شے کا کوئی نہ کوئی نام ہوا کرتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک سیاہ امامہ بھی تھا جس کو اکثر سرکار پہنا کرتے تھے، اس کا نام کیا تھا؟ صحاب۔ صحاب کہتے ہیں بادل کو، تو بادل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امامہ شریف کا نام مبارک تھا۔ اچھا، یہ امامہ شریف جو تھا سیاہ رنگ کا، بعد میں آپ نے مولا علی شیر خدا کو عنایت فرمایا، اور مولا علی شیر خدا جنگوں میں اس کو پہنا کرتے تھے۔ اندازہ کریں جب فیصلے کرنے ہوتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف پہن کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کی ٹوپی مبارک استعمال فرمائی، لاتیہ اور ناشزہ۔ لاتیہ اسے کہتے ہیں، آپ نے اکثر دوست احباب کو دیکھا ہوگا کہ ایسی ٹوپی جو سر کے بالکل ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کپڑے کی عموماً ہوتی ہے نا، اور ناشزہ اس ٹوپی کو کہا جاتا ہے جو سر کے ساتھ ملی نہ ہو۔ جیسے عموماً آج کل جیسے میں نے بھی یہ پہنی ہوئی ہے، تھوڑی سی اونچائی میں ٹوپی پہنتے ہیں آج کل لوگ، ذرا آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی سخت ہوتی ہے ٹوپی جو ہوتی ہیں، تو اس طرح کی ٹوپی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے جو سر سے تھوڑی سی اونچی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی مبارک ہمیشہ پگڑی کے نیچے ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹوپی کے بغیر بھی دستار مبارک باندھی تھی اور کبھی اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی پیچدار اور گنبد نما تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی اکثر مطلب درمیان میں ٹوپی مبارک ہوتی ہے اور سائڈ پہ گولائی میں اس کو پہنا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ آج بھی دیکھیں جیسے ہمارے مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، بڑے بزرگ جو ہیں وہ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو، اس سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا کریں، حضور علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکنا کو اکثر استعمال فرماتے تھے۔ الکنا کیا ہوتا ہے کہ یہ کپڑا، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی ہر شے کا کوئی نہ کوئی نام ہے، تو یہ کپڑا ہوتا ہے کہ جیسے جب تیل مبارک سر پہ لگایا جاتا تھا تو اس کے بعد ایک کپڑا سر پہ باندھ دیا جاتا تھا تاکہ جب امامہ شریف پہنے یا کوئی ٹوپی پہنے تو اس ٹوپی پر، اس امامہ شریف پر تیل کے داغ نہ لگ جائیں۔ اسے کہتے ہیں نفاست پسند، صفائی پسند۔ تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا ایک بہت بڑا خاصہ اور جو امت کو بھی سکھایا وہ کیا ہے؟ نفاست، کہ آپ کا
جو چکناہٹ ہے وہ امامہ شریف کو نہ لگے. اور امامہ شریف ظاہری بات ہے جب کپڑے پر چکناہٹ لگتی ہے نا تو وہ پھیل جاتے ہیں. جب پھیلتی ہے آپ لوگوں میں بیٹھے ہوں گے تو وہ صاف ایک داغ نما چیز نظر آئے گی، تو وہ ایک بری لگتی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس داغ کہ وہ داغ نہ لگے امامہ شریف پر، وہ بری نہ لگے، تو اس لیے مطلب یہ بھی فرمایا گیا کہ جب لوگوں میں بیٹھو، محفل میں بیٹھو تو اچھے پاک صاف کپڑے، بغیر داغ کے جو کپڑے ہیں وہ پہن کے بیٹھو، تاکہ لوگ تمہارے سے دور نہ بھاگیں کہ یار یہ کس نے دیکھو کیسے لباس پہنا ہوا ہے. تو ہمیں لباس پہننا بھی سکھایا، لوگوں میں بیٹھ کر آپ نے کیسا، جماعت میں بیٹھنا جب تو کیسا لباس پہننا ہے وہ بھی سکھایا گیا. اسی لیے دیکھیں نا کہا جاتا ہے جب آپ محافل میں جائیں، مجلسوں میں بیٹھیں تو کیا ہوا کہ اچھا اور بہترین لباس جو ہے وہ پاکیزہ اور صاف ستھرا لباس ہو تو وہ پہن کر جایا کریں. یہ ہے نفاست اس کو کہا جاتا ہے نا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صوف اونی کپڑا اور پیوندار جوتی بھی پہنی. صوف یعنی کہ آج کل دیکھ لیں نا جیسے سردیاں ہیں تو لوگ اونی لباس پہنتے ہیں، تو اونی لباس پہننا بھی میرے آقا کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اپنے جسم کو سردی سے بچانے کے لیے. اب دیکھیں ہم نے پہننا تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ سوچ کے پہننے کہ یار یہ اونی لباس پہننا بھی میرے آقا کی سنت ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت لباس تو پہننا ہے لیکن اس کا بھی اللہ اجر عطا فرما دے گا. اور جب تک آپ کے ذہنوں میں یہ رہے گا کہ یار میں نے اپنے آقا کی سنت ادا کرتے ہوئے یہ ٹوپی پہنی ہے، یہ امامہ شریف پہنا ہوا ہے، یہ میں نے کپڑا جو آج اونی لباس پہنا ہے موٹا کپڑا، تو یہ میں نے اپنے آقا کی سنت کو پورا کرتے ہوئے پہنا ہے، تو جب تک وہ لباس بھی پہنا ہوگا نا تو آپ کا کھاتے میں نام اعمال میں اللہ تعالیٰ عبادات کا درجہ لکھتا چلا جائے گا، عبادت اور ثواب کا درجہ لکھتے چلے جائیں گے اللہ پاک. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض مبارک جو استعمال فرمائی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہم اسے عربی لباس کہتے ہیں، اسے توب بھی کہا جاتا ہے لمبائی میں، کہ جو ٹخنوں تک ہوا کرتا تھا، پاؤں تک نہیں ہوتا تھا، ٹخنوں تک ہوتا تھا تاکہ چلنے میں بھی آسانی ہو. تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس قمیض مبارک جو تھی نا وہ پیران مبارک سوتی اور تنگ دامن اور آستین والا تھا، مطلب بہت زیادہ کھلا جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کے تنگ کر رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنگ اتنا بھی تنگ نہیں کہ جو آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں جس سے آپ کو تکلیف ہو، تو بالکل بڑے اچھے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننا سکھایا. اچھا آج کل جو ہم لوگ پہنتے ہیں نا شلوار اور قمیض، جو آج کل یہاں پہ مشہور ہے کرتا جو ہم لوگ پہنتے ہیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پہنا. اس وقت جب شاہ حبشہ جو نجاشی جو تھا نا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تحفۃً، تو آپ نے ایک مرتبہ پہن کے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے قیمتی تحائف لوگ پیش کیا کرتے تھے اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میرے آقا اس کو زیبتاً فرمائے، حضور علیہ السلام اس تحفے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے نا، آپ کی طبیعت مبارک ایسی نہیں تھی کہ آپ قیمتی لباس پہنے، لیکن جب صحابہ کرام دوست احباب جب تحفۃً پیش کرتے تھے تو ان کا دل رکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، لیکن تھوڑے دیر بعد ہی اتار کر کسی نہ کسی صحابی کو وہ ایسا تحفۃً وہ عطا فرما دیا کرتے تھے. قربان جائیں صحابہ کرام کے بھی جن کو سرکار تحفے عطا فرمایا کرتے تھے، اور وہ صحابہ ان تحفوں کو سنبھال کے رکھا کرتے تھے. اور کئی ایسا صحابہ کرام ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہمارا انتقال ہو جائے نا تو ہمیں اسی لباس میں دفنانا کہ جو لباس میرے آقا نے عطا فرمایا ہے. رب اندازہ کریں یہ شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی، لباس مبارک کی ایسی ایسی شانیں ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک کا جبہ مبارک تھا. جب کوئی بیمار ہوتا تھا نا آپ کے پاس لایا جاتا تھا، آپ کیا کرتی تھی اس کو پانی میں بھگو کے وہ پانی اس بیمار کو پلاتی تھی، اس کو شفا ہو جاتی تھی. اب یہ عمل کرنے والی ہستی کون ہے؟ مسلمانوں کی ماں سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ کہ میرے آقا کی لباس مبارک کی شان کیا ہے، لباس مبارک کی شان کیا ہے. جب ہم کملی کی بات کرتے ہیں تو وہ کملی مبارک قرآن جس کو یا ایھا المزمل کہہ کے پکارتا ہے. اندازہ کریں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا جو ہے اس کو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا اور صحابہ اکرام نے پسند فرمایا. اچھا قمیض کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا استعمال کرتے تھے؟
تہبند جیسے آپ آج کل بھی ماشاءاللہ سے ہمارے کئی ساتھی استعمال کرتے ہیں، بڑے بزرگ استعمال کرتے ہیں، تہبند جو پیچھے سے اونچا ہوتا تھا لیکن آگے سے تھوڑا سا نیچے ہوتا تھا، مطلب اتنا بھی نہیں کہ پاؤں میں آ رہا ہوتا تھا. تو یہ فرمائیں گے کہ پیچھے سے لمبا نہیں ہونا چاہیے نا، اور آپ کے ٹخنوں سے نیچے نہیں جانی چاہیے، جس طرح لٹک رہا ہوتا ہے نا آج کل اکثر لوگ ایسا بھی لباس استعمال فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ پاؤں سے نیچے، ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، ٹخنوں کے برابر یا اس سے اوپر ہونا چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہبند کا کپڑا جو تھا وہ ماشاءاللہ سے وہ چادر جسے کہتے ہیں نا وہ استعمال کیا کرتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حرہ مبارک یا حرہ حرہ کا لفظ ماشاءاللہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرہ پہننے کو پسند فرماتے تھے. یہ قسم کی چادر ہے جس میں سرخ دھاریاں ہوتی تھیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر پر سرخ جوڑا تھا، تو میں کبھی آپ کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا. تو بالآخر میرے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاند سے کئی زیادہ حسین ہے میرے آقا، کیونکہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے کسی کو نہ دیکھا کہ وہ حضور کے سرخ جوڑے میں آپ سے زیادہ حسین ہو. بڑے لوگوں کو پہنے ہوئے دیکھا، لیکن یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو صحابہ کا یہ دل کیا کرتا تھا کہ جب وہ سرکار کو لباس پہنا ہوا دیکھتے تھے، کبھی سرخ لباس کبھی سیاہ لباس پہنا ہوا دیکھتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کالے رنگ کی چادر، سیاہ چادر زیتن کیے ہوئے دیکھا. تو میں نے دیکھا کہ یار، میں نے کہا عرض کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے جسم پر کتنی خوب جچ رہی ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ مبارک کی سفیدی اس کی سیاہی سے، اور اس کی سیاہی آپ کی سفیدی سے مل کر یوں نظر آتی ہے جیسے سیاہ بادل کے درمیان سورج چمک رہا ہو. جیسے سیاہ بادلوں کے درمیان میں سورج چمک رہا ہو تو اس کی روشنی کتنی آنکھوں کو بھاری ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یا رسول اللہ مجھے ایسے جو ہے وہ آپ کی ماشاءاللہ سے حسن مبارک جلوہ مجھے ایسا نظر آتا ہے. اسی طرح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماشاءاللہ سے انگوٹھی مبارک بھی استعمال فرمائی. اب اس انگوٹھی مبارک جو تھی وہ چاندی کی بنی ہوتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی. اور وہ انگوٹھی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں جو نگینہ تھا نا وہ حبشہ کے ملک سے، افریقہ سے حبشہ کے ملک سے آیا تھا. اور ایک انگوٹھی مبارک تھی جو کہ مہر نبوت کے طور پر استعمال کی جاتی تھی، اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اس کو تب ہی استعمال فرماتے تھے جس میں محمد رسول اللہ نقش کیا ہوا تھا. سامعین محترم، یہ انگوٹھی مبارک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے تقریباً درمیان میں وہ انگوٹھی جو تھی وہ بعد میں غائب ہو گئی. یہ کسی نہ کسی انداز میں کنویں میں چلی گئی، گر گئی اور وہ وہاں سے غائب کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتاً. لیکن جب تک جو تھے نا جو المومنین یہ امیر المومنین جو تھے خلفائے راشدین جو تھے ان کے پاس وہ انگوٹھی رہی تب تک جو کوئی بدامنی اور کوئی بھی ایسے معاملات نہیں ہوئے امت میں. خیر اس کے بعد پھر بہت سے معاملات جو تھے وہ امت میں شروع ہوئے، اختلافات کے معاملات جو ہے نا. پھر اسی طرح میرے آقا کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موزہ مبارک استعمال فرمایا. آج کل جیسے سردی ہیں تو اکثر لوگ سردی سے بچنے کے لیے بھی موزے استعمال کرتے ہیں. اگر ہم یہ سوچ کے استعمال کریں کہ یار یہ موزہ چمڑے کا جو ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، تو آپ کا موزہ پہننا بھی عبادت بن جائے گا. اگر محبت سے پہنیں گے تو اللہ تعالیٰ تو اپنے ایک محبت کی، اللہ ایک نگاہ کرے تو کتنا کرم کر دیتا ہے، اور بار بار نگاہ ہو ایسی محبت والی تو معاملات کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے موزہ چمڑے کا وہ بھی استعمال فرمایا، سیاہ رنگ کا ہوتا تھا نا. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین پاک بھی استعمال فرمائی.
اگر پاؤں کو بالکل ڈھانپ لے تو موزہ کہلاتا ہے، ورنہ نالین پاک کہتے ہیں اس کو۔ مطلب چمڑے کا اگر موزہ آپ لیں، پاؤں کو پورا ڈھانپ لے، وہ جیسے جراب کی طرح، جرابیں ہم پہنتے ہیں نا، ساکس پہنتے ہیں، پورا ڈھانپ لے تو موزہ کہلائے گا، ورنہ اگر پورا نہ ڈھانپے تو صرف آپ کے تلووں کو ڈھانپ لیں، نیچے والے حصے کو، اور اوپر آپ اس کو تنیوں کے ساتھ باندھ لیں تو تسمے کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا، تو وہ نالین کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین مبارک اسی طرح کا تھا، جس میں 2 تنیاں تھیں، جسے آج ہم تسمہ کہتے ہیں، ایک انگوٹھے کے ساتھ اور ایک دوسرا جو دوسری انگلی کے ساتھ آتا تھا۔ آج کل اس کو کہتے ہیں ہوائی چپل، کہتے ہیں کینچی چپل، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا ہوائی چپل یا کینچی چپل کی طرح کا تھا، جو تنیاں ملی ہوتی ہیں آپس میں اس انداز میں کہ وہ جب آپ چلیں تو پاؤں سے جوتی اترے بھی نہ۔ تو سامعین محترم، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا لباس مبارک ایک خاکہ تھا۔ ویسے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دیکھا جائے اس لباس کی برکتیں اگر میں آپ کو بیان کرنا شروع کروں تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی مبارک کو جیسے اللہ رب العزت نے، اگر حضور نے کملی مبارک پہنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا۔ اگر میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر اپنے اوپر، جیسے عموماً لوگ کرتے ہیں نا، حضور کی سنت ہے یہ بھی، تو چادر اوڑھ کے لیٹنا، تو اگر میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کے آرام فرما رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کہ پیارے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے۔ تو اللہ کو حضور کی ایک ادا سے اتنی محبت ہے، چادر اوڑھ رہے ہیں، چلنا کہ محبوب لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے آپ کے شہر کی قسم، اس لیے کہ آپ اس کی گلیوں میں چلا کرتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ حضور کی ایک ایک ادا کی اللہ قسم کھا رہا ہے، آپ کے شہر مبارک کی، آپ کے کپڑوں مبارک کی بھی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ سامعین محترم، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے آپ کو، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بھائیوں، بیٹوں کو، ساتھیوں کو ضرور بتائیں کہ یار ایسے میرے آقا لجپال آقا ٹوپی مبارک پہنا کرتے تھے، کپڑا مبارک سر پہ لپیٹا کرتے تھے، ایسے امامہ شیک پہنا کرتے تھے، یہ لباس پہنا کرتے تھے۔ تو یہ حضور کوئی کہتا ہے جو مرضی کہے، لیکن میں نے تو اپنے آقا کی سنت کو بس ادا کرنا ہے، اور جب محبت سے ادا کریں گے تو جب تک آپ نے وہ چیز پہنی ہوگی تب تک آپ کے نامہ اعمال میں ثواب بھی ہوگا، اور عبادت کا درجہ بھی اللہ پاک اس کو لکھ دیا کرے گا، کیونکہ عبادت ہے کیا؟ اللہ اور اس کے محبوب کی سنت کو ادا کرنا، اللہ کے محبوب کی سنت کو ادا کرنا اور ان سے محبت کرنا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔